نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمارے معزز محترم اصحاب علم و دانش و معزز حاضرین و سامعین و خواتین و حضرات، شاہ ہست حسین پادشاہ ہست حسین دین است حسین دی پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کہ بنا لا الہ ہست حسین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا حق و باطل کی رزمگاہ ہے۔ اس دنیا کو اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ حق و باطل کی کشمکش کا یہاں پر وہ جلوہ بسایا جا سکے کہ جس کے بعد وہ دنیا کو ہی دکھائے کہ دیکھو حق کی شان کیا ہوتی ہے اور باطل کی حیثیت کیا ہے۔ قرآن نے اس مارکے کا ذکر اس مقام پہ فرمایا، قل جاء الحق وزهق الباطل۔ آپ فرما دیں کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل دفع ہونے کے لیے ہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ حضرت انسان کو پیدا فرمایا تو اس نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ ہے قرآن مجید کی زبان میں حضرت انسان کی آمد اور انسان کا تعارف۔ انسان کی شان تو یہ ہے کہ وہ خلیفہ بن کر آیا، یہ انسان کا اصل مقام اور انسان کے آنے کا اصل مقصد۔ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اس وقت فرشتوں سے ایک بات کہلوائی گئی اور انہوں نے جو کچھ کہا اپنے علم کے مطابق کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ فرشتوں نے کہا اے باری الہ، تو اس کو زمین میں یہ خلافت کا تاج عطا فرما رہا ہے اور یہ منصب عطا فرما رہا ہے کہ جو زمین میں جا کر خون بہائے گا، فساد پھیلائے گا، قتل کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں یاد رکھو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ خدا کا علم مکمل ہے، خدا ہر بات سے باخبر تھا۔ انسان اس کی مخلوق ہے، اسے معلوم تھا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ جو کچھ فرشتے کہہ رہے تھے وہ بھی خدا کے علم میں تھا، اور جو کچھ فرشتے نہیں کہہ رہے تھے یا نہیں کہہ سکتے تھے وہ بھی خدا جانتا تھا۔ تو گویا فرشتوں نے جو بات کی اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دنیا میں آیا ہے اور اس نے خون ریزی بھی کی ہے، انسان کے ہاتھوں سے بڑی سفاکیت بھی ہوئی ہے، انسانوں میں فرعون بھی بنے ہیں، انسان میں نمرود بھی ہوئے، انسان میں یزید جیسے لوگ بھی ہوئے، انسان میں ظالم بھی ہوئے، سفاک بھی ہوئے۔ یہ ایک پہلو ہے، مگر جب اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور خدا نے جس کی بنیاد پہ انسان کے سر پہ تاج رکھا ہے، وہ تاج خلافت کا تاج، وہ تاج جو اس کی کرامت کا تاج، وہ تاج جو اس کی عظمت و شوکت کا تاج، وہ تاج جس کے سر پہ رکھا ہے، دنیا میں اس نے بھی آنا تھا۔ اسی سفاک اور ظالم انسان کے مقابلے میں اس انسان نے بھی آنا تھا جس نے ظالم اور سفاک کے سامنے وہ مثال اور وہ کردار دنیا کے سامنے رکھ کر جانا تھا
کہ جب انسان ادھر دیکھے ظلم و بربریت کی کہانی اور داستان تو ان مظلوموں کو بھی ذرا دیکھ لے، ان ستم رسیدہ ہستیوں کو بھی دیکھے، ان ذوات قدسیہ کو بھی دیکھے کہ جو ان کے ظلم کے آگے ڈٹنے والے تھے۔ انسان جب کسی فرعون کو دیکھے، جب انسانی دنیا میں اور انسانی تاریخ میں کوئی فرعون بن کر ہمیں نظر آئے تو اس کے سامنے کھڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کا بھی جلوہ نظر آ جائے اور موسیٰ پہ بھی نظر پڑے اور پتہ چلے کہ اس انسان کے سر پہ جو خلافت کا تاج سجا ہے وہ فرعون کی وجہ سے نہیں، موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستیوں کی وجہ سے سجا ہے۔ جب کوئی نمرود اپنا تماشا دکھا رہا ہو اور ظلم و بربریت کی داستان رقم کر رہا ہو تو اس کے مقابلے میں کوئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ بن کے ہمارے سامنے آ جائے اور دنیا کو پتہ چلے کہ نمرود اگر یہاں انسانیت کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہ انسانیت کے سر کا وہ تاج ہیں کہ جو انسان کے سر پہ ہمیشہ جگمگاتا رہے گا اور اس کی عظمت و سطوت کو بلندیاں بخشتا رہے گا۔ اور یہی سلسلہ آگے بڑھتا جاتا ہے، حق و باطل کے مارکہ ہرائی ایک تاریخی تسلسل میں ڈھل جاتی ہے اور ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ پھر انبیاء کرام تشریف لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آخری نبی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں حق کا سب سے بڑا علم لے کر، حقانیت کی سب سے بڑی شناخت لے کر اور سب سے بڑا پیغام لے کر، تو ان کے سامنے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ وغیرہ وغیرہ کتنے ہی باطل کے پرستار کھڑے ہیں، مگر ان کے مقابلے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے وہ راستہ جس پر آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک لوگ چلتے رہے، اور یہ ہے وہ وجہ خلافت کی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ خلافت کا تاج انسان کے سر پہ رکھا ہے۔ پھر یہ سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس طرح مستحکم ہو گیا کہ اب حق مجسم ہو گیا، حق کو مجسم کر دیا آپ نے، اور وہ قوت طاقت عطا فرمائی کہ پھر قیامت تک آنے والے لوگ اب نبی نہیں ہوں گے، اب رسول پیغمبر نہیں ہوں گے، مگر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کی طفیل وہ حق کے جادے پر اور راہ حق پر اس طرح گامزن ہوں گے کہ ان کے قدموں میں وہ استقامت ہوگی جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یاد کو تازہ کر دے گی، ان کے دلوں میں وہ عزم ہوگا، وہ ہمت ہوگی جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی یاد کو تازہ کر دے گی، ان کی زبانوں پر وہ سچ اور حق ہوگا جو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی واعظ و نصیحت کو پھر سے ہمیں تازہ کر کے دکھا دے گی۔ اب وہ پیغمبر تو نہیں ہوں گے مگر پیغمبرانہ عظمتوں اور شانوں کے مظہر ہوں گے، اب وہ ہستیاں آئیں گی۔ یہ ہے وہ معجزہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضور تشریف لائے تو ایک سلسلہ اہل حق کا پھر اس طرح شروع ہوتا ہے، ایک تسلسل قائم ہوتا ہے، اور قیامت تک اس بات کی گارنٹی مل جاتی ہے کہ اب جہاں کہیں باطل خواہ یزید کی صورت میں یا کسی اور صورت میں جب بھی سر اٹھائے گا تو دیکھو گے کوئی نہ کوئی حسین بن کر اس کے مقابلے میں آئے گا۔ کربلا کا ایک میدان، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں یہ حق کی وہ ترجمانی تھی جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جس کی تاریخ کا تسلسل ہمیں نظر آتا ہے۔ امام علی مقام آج اسی تسلسل کو آگے بڑھا رہے ہیں، اسی حق کے سلسلے کو کربلا کے میدان میں اس کی تاریخ کو پھر رقم فرما رہے ہیں، اور باطل کے مقابلے میں آج وہ قربانی رقم فرما رہے ہیں جس کی مثال آپ کو دور دور تک نہیں ملے گی۔ ان کے بعد کون ایسی مثال لا سکا اور کون لا سکے گا؟ انہوں نے ثابت کر دیا کہ میری رگوں میں حق کا خون تیر رہا ہے، میری سانسوں کے اندر حق کی خوشبو بسی ہوئی ہے، میرے دل کے اندر حق کا جذبہ بھرا ہوا ہے۔ میں وہ ہوں جس کی بنیاد پر اللہ نے فرمایا تھا انی عالم ما لا تعلمون، میں اس کیمپ سے نہیں جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ خون بہائے گا اور صفاقی کرے گا، فرشتوں نے جس کا اظہار کیا تھا وہ یزید جیسے لوگ اس کی مثال بنے، فرشتوں کی نظر وہیں تک گئی تھی، مگر امام حسین نے جو کچھ کر کے دکھایا اس سے یہ چیز آشکارا ہوئی، اس سے یہ پتہ چلا، انہوں نے یہ پیغام دیا کہ میں اس صف میں کھڑا ہوں
جس کے لیے اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہیں۔ فرشتوں تم جانتے ہو، تم کسی نمرود کو سامنے رکھ کر کہتے ہو کہ خون بہائے گا، صفاقی کرے گا، اور اللہ فرماتا ہے میں کسی ابراہیم خلیل اللہ کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں کہ وہ اس باطل کے راستے میں ڈٹ جائے گا۔ تم کسی فرعون کو سامنے رکھ کر کہتے ہو کہ خون بہائے گا اور صفاقی کرے گا، اور اللہ فرماتا ہے انی عالم ہوں، میں جانتا ہوں کہ جہاں فرعون کا استبداد ہوگا، ظلم و بربریت کا سلسلہ ہوگا، وہاں موسیٰ کلیم اللہ بھی اپنا عصائے حق لے کے کھڑا ہوگا۔ اے فرشتوں تم یہ چیز دیکھ رہے ہو کہ کوئی ابو جہل ہوگا، ابو لہب ہوگا، کوئی عتبہ ہوگا، کوئی شیبہ ہوگا، اور یہ دنیا کو ظلم اور بربریت سے بھر رہے ہوں گے، اور دنیا پہ یہ معصیت کے اندھیرے پھیلا رہے ہوں گے، مگر اللہ فرماتا ہے انی عالم ما لا تعلمون، مجھے معلوم ہے کہ جب یہ اتنے سارے فرعون جمع ہوں گے، جب اتنے سارے نمرود جمع ہوں گے، جب اتنے سارے اندھیرے جمع ہوں گے، تو میں کسی کو سراج منیر بنا کے دنیا میں بھیج دوں گا۔ قد جاءکم من اللہ، نور بن کے کوئی آئے گا، اللہ کا نور بن کے محمد مصطفیٰ کی صورت میں، اور ان سارے اندھیروں کے سامنے لٹ جائے گا، ان سارے اندھیروں کے سامنے لٹ جائے گا، اور یہ اندھیرے بھاگیں گے، وضاحت الباطل کا نظارہ دنیا دیکھے گی۔ فرشتوں تم یہ دیکھ رہے ہو کہ کوئی یزید ہوگا، اور وہ دنیا کے ظلم و بربریت کو اپنے ساتھ اپنے اندر جمع کر کے سارے فرعونوں نمرودوں کا مظہر بن کے جب وہ کسی میدان میں حق کو مٹانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوگا اور ظلم و بربریت کی تاریخ رقم کر رہا ہوگا، تو تم نے یہ منظر دیکھا، مگر اللہ فرماتا ہے مجھے معلوم ہے کہ جب یزید تمام تر دنیا کی باطل کی روشنیاں، باطل کے اندھیرے جمع کر کے دنیا کو ظلم و بربریت سے ہمکنار کر رہا ہوگا، ایسے ہی موقع پر کربلا کے اس میدان میں یزید کے مقابلے میں ایک حسین بھی ہوگا، ایک قافلہ ہوگا اہل حق کا، ایک قافلہ ہوگا اہل بیت کا، ایک قافلہ ہوگا روشنیوں کا، وہ پیغام جو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہوگا، اور وہ انہی اندھیروں کے مقابلے میں اپنا سب کچھ لٹا کر حق کی ان روشنیوں کو قائم کرے گا، وہ روشنیاں اور وہ دیے جلائے گا جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے دل و دماغ کو روشن کرتے چلے جائیں گے، جو دنیا کے اندھیرے مٹاتے چلے جائیں گے۔ وہ چراغ جلیں گے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، پھر وہ استعارہ قائم ہوگا، حق کی وہ علامت و نشانی، وہ استعارہ بنے گا کہ جہاں حق ہوگا وہیں حسینیت ہوگی، جہاں حسینیت ہوگی وہیں حق ہوگا۔ یزید باطل کا نشان بن کے رہ جائے گا، اور امام حسین یہ وہ قربانی دیں گے، اور نبی کے گھر والے اور اہل بیت اطہار وہ تاریخ رقم کریں گے کہ پھر یہاں حق کا استعارہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور پھر دنیا انڈیلیبل مارک آن ہیومن لائف اس عنوان سے سیمینار کرے گی۔ پھر دنیا انڈیلیبل لائف، انڈیلیبل مارک، یہ ہوگا وہ مارک اور وہ نشان ہوگا جو انمٹ ہوگا۔ یہی مطلب ہے نا اس کا، انمٹ نشان، جو مٹ نہ سکے، جو ایسا قائم، ایسا چھپا ہوا ہو کائنات کے صفحے پر کہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ یزید جیسے آئیں گے، ہزاروں مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، وضاحت الباطل کی تصویر بنیں گے، جس کے لیے اللہ نے فرمایا باطل دفع ہونے ہی کے لیے ہے، غارت ہونے ہی کے لیے ہے، اور حسین اور حسینیت کا استعارہ جال حق کی تصویر بنے گا، اور وہ تمہارے سامنے اور دنیا کے سامنے ہمیشہ ایک مثال اور ایک علم، ایک دیا، ایک روشنی، ایک روشن چراغ، ایک نور کا مینار بن کے اس طرح کھڑا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک جہاں بھی نگاہ اٹھا کر دیکھو گے حسین کا نور نظر آ رہا ہوگا، حسین کی روشنی دکھائی دے رہی ہوگی۔ ایک مسلمان بھی دیکھے گا، ایک ہندو مذہب بھی دیکھے گا، ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والا بھی دیکھے گا۔ ابھی ہمارے دوست، یہ دونوں دوست یہی بات کر رہے تھے، حسین کے قد کی عظمتوں کو میں دیکھ رہا تھا، میں حسین کے، میرے دل کی آنکھیں اوپر بلندیوں پہ چھو رہی تھی، بلندیوں کو پر غور کر رہی تھی۔ اے امام حسین، تم کہاں پہنچ چکے ہو، تمہارا قد کتنا بلند ہے کہ آج یہ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، اور دنیا کے سارے مذاہب کو جمع کرو، دنیا کے سارے اہل علم و دانش کو اکٹھا کرو، وہ سب مل کر آج ایک ہی بات کریں گے کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، کہ حسین ہی شاہ ہے، حسین ہی بادشاہ ہے، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین۔ حسین وہ ہے جو خود اپنی جد و جہد، اپنی قربانیوں کے نتیجے میں اور زیادہ حق پہ استقامت کے نتیجے میں خود سراپا دین بن گیا، دین ہی نہیں بن گیا، دین کی پناہ گاہ بن گیا ہے۔
سرداد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین، جس نے سر دے دیا یزید کے ہاتھ میں مگر اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا مارک ہے، اتنا بڑا سائن ہے، یہ اتنا عظیم الشان نشان ہے، یہ ایسا انمٹ نقش ہے کہ امام حسین نے اس کے لیے جب اپنے آپ کو مٹا دیا تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان کے نقش کو ثبت فرما دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا انہی کے نقش ثبت فرماتا ہے جو اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں، جو فنا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے دوستو، حق کی راہ میں جو کچھ بھی مٹ جاتا ہے وہ مٹتا نہیں ہے بلکہ انمٹ ہو جاتا ہے، وہ انڈیلیبل ہو جاتا ہے، وہ انمٹ ہو جاتا ہے۔ لہذا آج حسین مر کے بھی زندہ ہیں اور یزید بچ کر بھی مر چکا تھا، یزید بچ کے بھی مر چکا تھا، حسین اپنی جان دے کر بھی زندہ ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام بھی زندہ ہے، حسین زندہ ہے، حسین کو ماننے والے زندہ ہیں۔ حسین زندگی کا نشان ہے، حق کی علامت ہیں، حق کی پہچان ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہیں، اللہ کی خلافت کی مہر ہیں، انسانیت کی عظمت ہیں، انسانیت کی شان ہیں۔ امام حسین سے ہر قدر وابستہ ہے۔ آج قربانی امام حسین پہ فخر کر رہی ہے، آج بقا امام حسین پہ فخر کر رہی ہے، آج علم و دانش ان پہ فخر کر رہا ہے، آج اخلاق و کردار فخر کر رہا ہے، آج ساری اقدار فخر کر رہی ہیں۔ سب سے بڑا نشان اور انمٹ نشان اسی کا ہوتا ہے جس پر اقدار فخر کریں، جس پر حق فخر کرے، جس پہ یہ اعزازات فخر کریں، ہماری عزتیں فخر کریں، اسی کا نشان انمٹ ہوتا ہے دوستو۔ اور وہ نشان جو ہم دنیا سے لیتے اور اس مادی دنیا اور فانی دنیا کے اندر اپنی کوششوں سے حاصل کرتے ہیں، اپنے آپ کو باقی رکھ کر، اپنے آپ کو بچا کر، اپنے مفاد کو، اپنی عزتوں کو اور اپنے ناموس کو، اس دنیا کے مال و دولت، دھن دولت کو، عہدے اور منصب کو بچا کر جو نشان حاصل کیے جاتے ہیں وہ نشان مٹ جاتے ہیں، اور جو فنا ہو کر کے حاصل کیے جاتے ہیں نشان وہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں، وہ انڈیلیبل ہوتے ہیں۔ امام حسین کا نشان وہی نشان ہے۔ کاش کہ یہ بات سمجھ میں آئے ہمارے منصبداروں کو، عہدیداروں کو، مفاد پرستوں کو، مادی طاقتوں پہ ایمان رکھنے والوں کو، کہ زندگی فنا ہونے سے ملتی ہے، فنا ہونے سے ملتی ہے، عظمتیں پستیوں میں جانے سے ملتی ہیں، اور پستیوں میں جانے سے ملتی ہیں۔ بیج زمین میں جا کر ہی کھیتی بنتا ہے، پروان چڑھتا ہے، پھل دیتا ہے۔ بٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اس لیے جو سر اٹھا کے کھڑے ہوئے وہ فنا ہوئے اور مٹ گئے، جنہوں نے اقتدار کی بات کی وہ سب سے زیادہ کمزور رہ گئے، جنہوں نے فوجیں جمع کی وہ بکھر گئے، جنہوں نے مادی طاقتیں جمع کی وہ مٹ گئے، اور وہ جو سب کچھ لٹا گیا، سب کچھ مٹا گیا، جو کچھ تھا ہاتھ میں خدا کے نام پہ قربان کر گیا، وہی امر ہو گیا، وہی باقی رہ گیا، اور وہی قیامت تک کے لیے ہمارا نشان منزل بن گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔